السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا۔ عزیزان گرامی، ذی الحجہ کے افضل ترین دن، یہ جو 10 دن ہیں، ولیال عشر، یہ دنیا کے افضل ترین دن ہے۔ تو یکم ذی الحجہ کا آغاز ہو گیا ہے، تو مناسب سمجھا کہ عمرے کا طریقہ اور اس کے اذکار اور حج پر بات کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کریں۔ پھر جامعہ ترمذی حدیث نمبر 810، تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ وہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ جس طرح بٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی عمرہ اور حج تنگ دستی اور مفلسی سے نجات کے لیے بہترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔ فضائل: عمرہ کے لیے جانے والا اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہوتا ہے۔ یہ میں جو ریفرنس دے رہا ہوں یہ کتاب الاذکار سے، اور یہ لکھی ہے فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان رازق، جو مکتب اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں عمل اليوم واللیل ابن سنی کا، اور دوسرا حسن حسین الاذکار، اور یہ حسن المسلم، تو ان کا مطالعہ کر رہا تھا، مہر منیر کا۔ تو میں نے کہا چلو اس سے آپ لوگ مستفید ہو جائیں۔ عمرے کے لیے جانے والا اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی میں بخشش و رحمت، خیر اور برکت، عزت اور سعادت کے کئی خزانے تحفہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر سچا مسلمان قبولیت کی سوغات لے کر واپس آتا ہے، اور سچے جذبے سے کیا ہوا عمرہ آدمی کی ساری عمر سنوار دیتا ہے۔ نیز رمضان المبارک میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ زندگی میں یہ اعلیٰ شرف اور عظیم سعادت ضرور حاصل کریں۔ یعنی رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ آپ لوگ ایک عمرہ کریں۔ اللہ ہمیں بھی لے جائیں، بار بار آپ لوگوں کو بھی لے جائیں۔ اور رمضان المبارک میں عمرہ ایسا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی رمضان المبارک میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت اور امت مصطفیٰ کے لیے۔ خیر، حلال کمائی سے اس مبارک سفر کی تیاری مکمل کریں، اور احرام باندھتے ہوئے اللہم لبیک عمرتن
نیت کریں. کہیں ایک احرام دو سفید چادروں کو کہتے ہیں. ایک چادر آپ کا ادھر اور ایک دوتی. اللہ تعالیٰ نے احرام باندھنے کے لیے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف 5 جگہ مقرر کی ہے جنہیں میقات کہتے ہیں. اپنے علاقوں سے عمرہ کے لیے آنے والے وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. پاکستان سے آنے والوں کے لیے میقات یلم ہے جو بیت اللہ کے جنوب میں بہان میں 92 کلومیٹر پر واقع ہے. پاکستان سے جانے والے وہاں سے احرام باندھیں. چونکہ پاکستان سے جانے والوں کو فضائی سفر میں بسا اوقات میقات کا صحیح علم نہیں ہوتا، اس لیے جہاز میں سوار ہونے سے قبل احرام باندھ لینا جائز ہے. جس طرح آپ کے کاغذات وغیرہ پروسیجر ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، بورڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہاں پر مسجد میں وضو کریں اور نہائیں یا گھر سے نہائیں پاک طیب طاہر ہو کر. تو وہاں جیسے آپ بورڈنگ کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، وہاں سانس لیں، ریلیکس ہو جائیں اور وہاں سے آپ احرام باندھ لیں. خواتین کا احرام عام لباس ہی ہے، صرف چہرہ جو ہے نا ننگا رکھا جائے. البتہ وہ بھی غیر محرم سے بوقت ضرورت ڈانپ لینا چاہیے. احرام کی حالت میں تلبیہ شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہو کر کچھ دیر تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہنا صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں اور تلبیت کے کلمات یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ بندے کو، مومن کو، مسلم کو جب آپ 2 چادریں لے لیتے ہیں تو یہ عظیم سعادت تب آپ کو نصیب ہوتی ہے. تو بیت اللہ پہنچ کر تلبیہ بند کریں. یاد رہے احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ شریف تک کوئی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھ کر مانگی جانے والی دعا بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ اہل حدیث کا موقف ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر مانگی جانے والی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ اہل حدیث کا موقف ہے، ہمارے مقلدین کا نہیں ہے. طہارت کی حالت میں بیت اللہ پہنچ کر مرد حضرات اپنا دائیں کندھا پہ، یہ دائیں کندھا ننگا کریں اور درجہ ذیل ترتیب سے جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں تو عمرہ مکمل کریں. یاد رکھیے گا جب ہم احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت سے لے کر بیت اللہ تک کوئی خاص دعا مذکور نہیں. البتہ تلبیہ تو ہے نا جی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب تک آپ بیت اللہ میں پہنچے نہیں تو یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اس سے بڑی ذکر کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی تلاوت، اس سے بڑی دعا کون سی ہو سکتی ہے. تو پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو حجر اسود کے برابر سے طواف کا آغاز کریں. حجر اسود کے قریب آپ نے اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر ایسے کہنا ہے، ایسے چوم لینا ہے.
ممکن ہو تو بوسہ دے یا ہاتھ لگا کر چومے یا حجر اسود کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ دیں۔ یہ عمل ہر چکر میں دہرانا مسنون ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز چلیں، اچھل اچھل کر پلوانوں کی طرح، بعد کے چکر عام رفتار کے ساتھ مکمل کریں۔ 7 چکروں میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے چکروں کے درمیان پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، البتہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، رکن یمانی سے، مثلا یہ رکن یمانی ہے، جب آپ ایسے آئیں گے تو یہ حجر اسود تک، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد زمزم پی لیں، اور اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں یا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے کے بعد باب الصفا کی طرف صفا پہاڑی کا رخ کریں۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہیں اور پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر مندرجہ ذیل کلمات 3 مرتبہ جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ دہرائیں اور ہر بار دعا کریں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہم 7 چکروں میں طوافوں میں کیا پڑھیں گے؟ جو دعا آپ کو یاد ہے، جو دعا آپ کو یاد ہے وہ پڑھے، جو دعا نماز کے اللہم ربنا پڑھے، یا الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے یہ پڑھے، یا درود ابراہیمی پڑھے، کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہو بار بار کثرت سے ہر طواف میں پڑھے، جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، جو دعا آپ کی جی میں آئے، کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، البتہ رکن یمانی سے حجر اسود تک اللہم ربنا منقول ہے اور مسنون ہے۔ اچھا جی، جب ہم باب الصفا پہ آ گئے، اللہ اکبر ہم نے پڑھ لیا، ابھی تو وہ اونچائی نہیں ہے، ٹیلے نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سنت تو ہے نا جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے اور ہر بار دعا کریں۔ اس کے بعد دائیں طرف کی رستے پر صفا سے مروہ کی طرف جائیں، مثلا یہ دو راستے ہیں، تو آپ نے دعا پڑھ لیا تو پھر یہاں سے ٹرن کر کے پہاڑی سے ادھر سے جانا ہے، یہ دائیں ہیں، تو صفا سے مروہ کی طرف جائیں اور سبز روشنی والے ستونوں کے درمیان